صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع نداء صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین، چند باتیں جو کہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کو گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا مرتبہ رکھتی ہے، بہت بڑا مقام رکھتی ہے دین اسلام میں، اور ان میں احکامات بھی ہوتے ہیں، شعائر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان احکامات اور شعائر کی طرح ایک ایسی چیز اور ایک ایسا حکم جو ایک رسمی طور پر ایک رسم سا بن گیا ہے، اور اس کے بارے میں جب وہ ہمارے کانوں میں وہ آواز پڑتی ہے، ہم اس کو سنتے ہیں، تو وہ ہلچل جو دل میں ہوتی ہے وہ نہیں مچتی۔ اور اس کے بارے میں جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر بوجھ رکھ دیا، کوئی وزنی چیز ہمارے اوپر رکھ دی، اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے آذان۔ ہم روزانہ سنتے ہیں اور ہر مسجد سے ہم دن میں 5 بار اس آذان کو سنتے ہیں، اس آواز کو سنتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بلاوا ہے، اور بلاوا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت ہم سے فرما رہے کہ بھئی ملاقات کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ آ کر میرے گھر میں مجھ سے 3-4 باتیں کر لیا جائے، آ جاؤ مسجد میں، راز و نیاز کی باتیں کر لے۔ تمہیں واٹس ایپ پہ کال آتی ہے، تمہارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، کال آتی ہے، واٹس ایپ چیک کرتے ہو، بھائی محبوب نے مجھے فون کر دیا ہے، محبوب نے مجھے فون کر دیا ہے، اب تو میرے محبوب کے پاس جانا ہے، اس سے میں نے اس کو ٹائم دیا ہے، اس کو وقت دیا ہے، میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے پاس جانا ہے، ان سے چند باتیں کرنی ہے۔ لیکن وہ محبوب جس کے قبضے قدرت میں تمام اشیاء ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی نظروں سے وہ اوجھل نہیں ہو سکتے اور نہ چھپ سکتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے، یہ حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جس طرح مغربی تہذیب ہوتی ہے یا مغرب کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اذان کی تحقیر کرتے ہیں، اذان کی کیا کرتے ہیں؟ تحقیر کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے، اور جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اس بات پہ میں نے سوچنا نہیں ہے، اس بات پہ تم نے سوچنا ہی نہیں ہے،
یہ ہم سب کا المیہ ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھے کہ اس بندے کو جو اذان دیتا ہے اللہ کے گھر میں اور ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، اللہ کا منادی ہے وہ کہ میرے گھر کو آ جاؤ اور مجھ سے 2-3-4 باتیں کر لو، اس کو کون سا مقام اور کون سا مرتبہ ہم نے دیا ہے؟ یہ تو بعض مساجد تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہاں پر تو مؤذنوں کی ڈیوٹیاں کیا لگائی جاتی ہے، آپ کو پتا ہے؟ تو مسجد کا جو متولی ہوتا ہے تو مؤذن یہ کام کرے گا کہ اس کے جوتے بھی اٹھائے گا۔ مؤذن کا کام یہ ہے کہ جب تک مسجد کا متولی بیٹھنے کے لیے نہ کہے وہ بیٹھے گا بھی نہیں۔ مؤذن کی یہ ذمہ داریاں ہے کہ گھروں میں جو ہماری بیویاں ہیں ان کے لیے بازار سے سودا وغیرہ لانا بھی وہ کیا ہے؟ وہ مؤذن کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ مؤذن امام مسجد اور مؤذن اور جو خادم ہوتا ہے، یہ بعض متولیوں کے نزدیک یہ ان کے ذریعے خرید غلام ہوتے ہیں، اور ان کے وہ ایسے غلام ہوتے ہیں کہ جب تک وہ تولی نہ کہے، نہ امام نے مسجد سے جانا ہے، اپنے کام کے لیے بھی نہیں جانا ہے، نہ مؤذن نے جانا ہے اور نہ کسی دوسرے نے جانا ہے، خادم نے جانا ہے۔ یہ خدا کا خوف کر لو۔ کیا بھول گئی قیامت کے دن کو؟ کیا تم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ اتنی استہزاء غیر بھی نہیں کرتے جتنے ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں۔ مؤذن کی تحقیر کیسے کرتے ہیں، امام کی تحقیر کیسے کرتے ہیں، اور مسجد کی خدمت کرنے والے کی تحقیر کیسے کرتے ہیں۔ اتنی ذلت آمیز رویہ، ایسا ذلت آمیز انداز کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جتنا مسجد کے یہ رکھوالے ہوتے ہیں، یہ امام ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے اور یہ خادم ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے مؤذن کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جو اذان دیتا ہے۔ یہ 2 ٹکے کے جو بندے ہوتے ہیں نا، یہ 2 ٹکے کے انسان، ان کا مقام اور مرتبہ یہ کیا جانے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کون سا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ یہ کیا جانے کہ مؤذن کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا شان دی ہے مؤذن کو، جن کو قرآن کا الف با نہیں آتا، جن کو اقوال رسول نہیں آتے، جو دین کی الف با سے باخبر نہیں ہے، کوئی بھی امام کے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے۔ یہ مسجد کا مولوی جو ہے، یہ مدرسے کا جو استاد ہے مولانا صاحب ہے، اور یہ مفتی صاحب ہے، تو کچھ آتا ہی نہیں ان کو، تو ہمارے غلام ہوتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرما رہے تھے۔ کون فرما رہے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قیامت کے دن جو سب سے لمبی گردنیں ہوگی، اطول الناس اعناقا، کس کی ہوگی؟ یہ مؤذنوں کی ہوگی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کیا مطلب اخذ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن ان کے مراتب اور ان کے درجات بہت بلند، ان کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن 70 سنینا محتسبا کتب له براءة من النار۔ اللہ اکبر، کہ ایک بندہ نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بھئی ایک بندہ آ رہا ہے کہ وہ 7 سال تک اس نے اذان دی۔ کتنے سال تک؟ 7 سال تک اس نے اذان دی، محض اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس پہ ثواب دے گا۔ اس نیت سے وہ اذان دے رہا ہے کہ اللہ کریم مجھے اس پہ ثواب دے گا، تو اس کے لیے دوزخ سے نجات لگی جاتی ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے۔
ایک بندہ 7 سال تک وہ اذان دے رہا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ ہمارے سوچ اور فکر کے دریچوں میں نہیں آتا، اتنا بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. تو ایک بندہ آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور تم سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور تم اس کی تحقیر کرو. خدا کا خوف کر لو، ابھی اللہ سے ڈرو. کیا تم بھول گئے قیامت کے دن کو؟ کیا تم بھول گئے کہ ان بطش ربک لشدید؟ بھئی اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے. جب قیامت کے دن اللہ فرمائے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس دن سے ڈرو جب تم نے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بندے نے 7 سال تک اذان دی اس نیت سے. نیت کون سی ہے؟ ثواب کی نیت سے. تو اس کے لیے کتب لہ براءۃ من النار، جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے کہ بھئی یہ بندہ جہنم سے بری ہے، جہنم سے آزاد ہے. تو بھئی جہنم سے اگر آزاد ہو گیا تو پھر کہاں پہ جائے گا؟ وہ تو جنت میں جائے گا. بھئی کہاں پر جائے گا؟ وہ تو جنت میں جائے گا. ایک جگہ پر آتا ہے کہ نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ قیامت کے دن 3 اشخاص ایسے ہوں گے نا کہ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے. جو چوٹیاں ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے مشک کے ٹیلے ہوں گے، اس پر ہوں گے. ایک تو وہ غلام ہے، عبد ہے، غلام ہے، جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اس کے بعد اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا، دونوں کا حق ادا کیا. اور دوسرا وہ شخص جس نے قوم کی امامت کی اور قوم سے راضی. اور تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو اذان دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے 5 نمازوں کی دن اور رات میں. کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہو. تو خدا کے لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، زاری کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ ان اشخاص کے جو میں نے آپ کو بتا دیے، ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، ایک مؤذن ہوتا ہے، ایک خادم ہوتا ہے، ان کے حقوق کامل طریقے سے ادا کیا کرو. وگرنہ یاد رکھو، اگر انہوں نے ہاتھ الٹے کر دیے اور تم نے بلا وجہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو ان کا گلہ کس سے ہوگا؟ ہاں، اپنے شکوہ کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ گلہ کس سے کریں گے؟ وہ تو اللہ سے کریں گے. تو جب وہ اللہ سے گلہ کریں گے، اللہ سے شکوہ کریں گے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے، قہر خداوندی، وہ جوش میں آئے گا. پھر آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ تمہارا حسب نسب سب تباہ و برباد ہو جائے گا. تو خدا کے لیے ان کی عزت کیجیے، ان کا اکرام کیجیے، ان کی تحقیر کبھی بھی نہ کریں. اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں. اور انشاءاللہ اس کے بارے میں دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. انشاءاللہ اور بھی اس کے بارے میں بات ہوگی کہ اذان کا مقصد کیا ہے، اذان کس طرح سے آئی، کس طرح اذان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون سا طریقہ بتلایا اذان کا. انشاءاللہ سب باتیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، سردیوں کا موسم ہے تو اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.